جو، دلیا، تلبینہ احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے۔ جو 101 امراض کے لیے مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل کے تمام مسائل کا علاج ہے۔ مجھے جب علم ہوا تو تب سے میں جو کی روٹی استعمال کر رہا ہوں، جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایسے لوگ جو موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں وہ گندم چھوڑ دیں، جو کی روٹی استعمال کریں، دودھ کے ساتھ کریں تو بہت ہی مفید ہے، بہت ہی لذیذ ہوتی ہے۔ تلبینہ جو ہے انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی جب کوئی فوت ہو جاتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں جو ہے جب سارے گھر والے چلے جاتے تو کچھ خاص مہمان رہ جاتے تو جو کا تلبینہ ہم گھر میں بناتے، اور جو کا تلبینہ میں بعض اوقات سرید بھی ہم ڈال لیتے، سرید کا کھانا بناتے، سالن بناتے اور اس میں جو کا تلبینہ ڈال لیتے۔ ستو بہت ساری احادیث کی روشنی میں ملا ہے۔ ستو اور چقندر کا استعمال بہت مفید ہے۔ حضرت مولا علی نے بھی بیماری کے بعد جو ہے جو کی روٹی کا استعمال کیا، چقندر کا استعمال کیا۔ یہ بھی احادیث کی روشنی میں میسج ملتا ہے۔ میں خود بھی گھر میں تلبینہ بناتا ہوں۔ جو کا دلیا بنا لیجیے، یہ بھی مفید ہے۔ تلبینہ یہ ہے، اس کے 2 طریقے ہیں بنانے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کا دلیا لے کر اس میں 3 حصے پانی ڈالا جائے، جب 1 حصہ پانی رہ جائے تو پھر آپ اس میں دودھ ڈال لیجئے۔ جب پانی خشک ہو جائے اور دودھ باقی رہ جائے تو پھر اس میں شہد آپ ڈال لیجئے اور تلبینہ تیار ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کے دلیے میں 4 حصے دودھ ڈالا جائے، جب آدھا حصہ رہ جائے، آدھا حصہ خشک ہو جائے، ہلکی آنچ پہ پکائیے اور اس میں شہد آپ ڈال لیجئے، تو یہ بھی تلبینہ بنانے کا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، کیونکہ آج کل شہد خالص نہیں ملتا، اس لیے دودھ میں دلیا پکا لیجئے، 4 حصے دودھ اور 1 حصہ جو کا دلیا، اور اس میں آخر میں جو ہے آپ چھوارے ڈال لیجئے، کھجور ڈال لیجئے، بادام ڈال لیجئے، تو یہ بھی تلبینہ بنانے کا بہترین طریقہ ہے، جو موٹاپا بھی کم کرتا ہے، دل کے لیے مفید ہے، دماغ کے لیے مفید ہے۔ شوگر کے امراض کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جگر کے امراض کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ستو سے آپ معدے کے امراض کا علاج کر سکتے ہیں، السر معدہ کا علاج کر سکتے ہیں، آنتوں کے جو کینسر ہے اس کا علاج بھی آپ کر سکتے ہیں۔